امریکہ کے 16ویں صدر ابراہم لنکن کا شمار دنیا کے ان چند لیڈروں میں ہوتا ہے جن کو کسی بھی تعارف کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ان کا نام ہی اپنا تعارف ہوتا ہے۔ لنکن بچپن میں کھیتی باڑی کرتا تھا اور پھر اس نے لکڑی کا کام شروع کر دیا۔ بعد میں وہ پوسٹ ماسٹر بنا اور بڑا ہو کر وہ وکالت کے شعبے سے منسلک ہو گیا، لیکن وہاں وہ ایک ناکام وکیل ثابت ہوا کیونکہ اس کی ناکامی کی کئی وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ اسے فیس لیتے ہوئے دکھ ہوتا تھا، اس لیے اسے 90% کیس مفت لڑنا پڑتے تھے۔ دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگوں کو عدالت سے باہر کیس ختم کرنے کے مشورے دیتا تھا۔ وہ لوگوں کو کہتا کہ کیس لڑنے کی بجائے آپ دوسرے فریق سے صلح کر لیں تاکہ آپ کا وقت اور سرمایہ دونوں ہی محفوظ رہیں۔ اس کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے کلائنٹس کو اندھیرے میں نہیں رکھتا تھا۔ وہ انہیں صاف بتا دیتا تھا کہ آپ کیس ہار جائیں گے، آپ کیس نہ کریں، اور یوں لوگ اس کے آفس سے اپنی فائلیں واپس لے جاتے تھے۔ نالی فیکٹری کے دوستوں، ابراہم لنکن کی اس ایمانداری نے اسے ایک اچھا وکیل تو نہیں بننے دیا، مگر وہ دنیا کا ایک کامیاب لیڈر ضرور بنا۔ ایمانداری لنکن کی کامیابی کی پہلی خوبی تھی، جبکہ اس کی دوسری خوبی خطابت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے تقریر کا شاندار فن دے رکھا تھا۔ اس کے پاس کانوں سے اتر کر دل میں بس جانے والی آواز تھی، اور وہ اپنے الفاظ کے ذریعے ہزاروں لوگوں کے مجمع پر سکتہ طاری کر دیتا تھا۔ خواتین و حضرات، ابراہم لنکن کی مشہور تقریروں میں سے ایک تقریر نے فن خطابت پر نہ ختم ہونے والے نقش چھوڑے ہیں۔ لنکن نے یہ تقریر سینٹ کے الیکشن کے دوران سپریم فیلڈ کے ایک کنونشن میں کی تھی، اور تاریخ میں اسے ڈی وائٹڈ سپیچ کہتے ہیں۔ اس تقریر کا بیک گراؤنڈ سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ تھا جس میں کورٹ نے کالوں کی غلامی کو جائز قرار دیا تھا، اور لنکن نے اس فیصلے کے خلاف تقریر کی تھی۔ نالی فیکٹری کے دوستوں، تقریر سے پہلے لنکن اس کی پریکٹس کے لیے ایک کمرے میں چلا گیا۔ اس نے کمرہ اندر سے لاک کیا اور اپنے قریبی دوست اور مشیر کو تقریر سنانا شروع کر دی۔ اس تقریر کا پہلا فقرہ ہی انتہائی خطرناک تھا۔ لنکن نے اپنی تقریر اس فقرے سے شروع کی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا نظام نہیں چل سکتا، کیونکہ اس نظام میں آدھے لوگ آزاد ہیں اور آدھے غلام۔ اس وقت امریکہ کے گورے ہر اس سیاستدان کو ناپسند کرتے تھے جو کالوں کے حقوق کی بات کرتا تھا۔ یہ لنکن کی سیاست کے ابتدائی دن تھے اور وہ گوروں سے خطاب کرنے جا رہا تھا، اور اس کی تقریر کا آغاز ہی کالوں کے حقوق سے ہو رہا تھا۔ چنانچہ اس کے دوست نے یہ فقرہ کاٹ دینے کی درخواست کی۔ لنکن نے پوچھا کیا میری بات غلط ہے؟ اس نے کہا نہیں، تمہاری بات تو درست ہے، لیکن یہ درست بات کہنے کا وقت نہیں ہے۔ لنکن مسکرایا اور اس نے جواب دیا کہ سچ کے لیے مناسب وقت کا انتظار دکاندار کرتے ہیں، سیاستدان یا لیڈر نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس تقریر سے میں الیکشن ہار جاؤں، لیکن کم از کم میرا ضمیر تو مطمئن رہے گا۔ خیر ناظرین، لنکن جب اپنے پہلے صدارتی خطاب کے لیے سینٹ میں داخل ہوا اور تقریر کے لیے آگے بڑھا تو اچانک ایک سینیٹر اپنی نشست سے اٹھا اور ابراہم لنکن سے مخاطب ہو کر بولا، لنکن یہ مت بھولنا کہ تمہارے والد میرے خاندان کے جوتے سیتا تھا۔ یہ فقرہ سن کر پورے سینٹ نے کہکا لگایا۔ لنکن بھی مسکرایا اور سیدھا ڈائس پر چلا گیا، اور اس رئیس سینیٹر سے مخاطب ہو کر بولا، سر میں جانتا ہوں میرا والد آپ کے گھر میں آپ کے خاندان کے جوتے سیتا تھا، اور آپ کے علاوہ اس حال میں موجود دوسرے لوگوں کے جوتے بھی سیتا رہا ہے، لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ امریکہ میں ہزاروں موچی تھے، مگر آپ کے بزرگ ہمیشہ میرے والد سے ہی جوتے کیوں بنواتے تھے؟ اس لیے کہ پورے امریکہ میں کوئی موچی میرے والد سے اچھا جوتا نہیں بنا سکتا تھا۔ میرا والد ایک عظیم فنکار تھا، اس کے بنائے ہوئے جوتے محض جوتے نہیں ہوتے تھے، وہ ان جوتوں میں اپنی روح پھونک دیتا تھا۔ میرے والد کے پورے کیریئر میں کسی نے ان کے بنائے ہوئے جوتے کی شکایت نہیں کی، اور اگر آپ کو آج میرے والد کا بنایا جوتا تنگ کرے تو میں حاضر ہوں۔ میں بھی جوتا بنانا جانتا ہوں، میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے نیا جوتا بنا کر دوں گا، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے کوئی میرے والد کے کام کی شکایت نہیں کرے گا، کیونکہ پورے امریکہ میں میرے والد سے اچھا موچی کوئی نہیں تھا۔ وہ ایک عظیم فنکار، ایک جینیس اور ایک عظیم کاریگر تھا۔ مجھے اس عظیم موچی کا بیٹا ہونے پر فخر ہے۔ ابراہم لنکن نے تقریر ختم کی اور صدارت کی کرسی پر بیٹھ گیا، لیکن پورے حال کو سانپ سونگ گیا۔ لنکن پر فقرہ کسنے والے سینیٹر نے شرمندگی کے عالم میں سر جھکا لیا، اور اس کے بعد کسی امریکی سیاستدان نے لنکن کو موچی کا بیٹا نہیں کہا۔ لیکن کالوں کے حق میں دلائل کے بعد اس کی شخصیت کا معیار نیچے گر گیا، لیکن اس نے سچ بولنا نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ لنکن امریکہ کا صدر بن گیا، اور اس کی حلف برداری کی تقریب میں پہلی بار سیاہ فاموں نے وائٹ ہاؤس میں قدم رکھا۔ خواتین و حضرات، ایک مرتبہ ابراہم لنکن ایک کتاب لکھ رہا تھا جس کا نام تھا می اینڈ مائی کرچ۔ وہ کتاب لگ بھگ 400 صفحات پر مشتمل تھی جو اس نے ہاتھ سے لکھی تھی، اور اس دور میں جدید آلات کی کمی کی وجہ سے اس کی کوئی کاپی ممکن نہیں تھی۔ جب وہ کتاب مکمل کر کے اس کے آخری صفحات پر چند تحریریں لکھ رہا تھا تو اس کی بیوی اس کے لیے چائے لائی، اور جب اسے پکڑانے لگی
तो इसके हाथ से वो कप निकल कर लिंकन की किताब पर गिर गया, जिससे इसकी बरसों की मेहनत जाया हो गई, जिस पर इसकी बीवी को बहुत ज्यादा अफसोस हुआ। लेकिन लिंकन ने सब्र का दामन पकड़ते हुए और प्यार भरी मुस्कुराहट से कहा, कोई बात नहीं, वो सामने अलमारी में दूसरी डायरी पड़ी है, वो मुझे पकड़ा दो, मैं दोबारा लिख लूंगा। नॉली फैक्ट्री के दोस्तों, अब्राहम लिंकन ने अपने बेटे के उस्ताद को एक ऐसा खत लिखा जो कि तमाम वालिदैन को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये आपके बच्चों की तरबियत के लिए बहुत ही अहम खत है। इस खत में वो लिखता है, काबिल एहतराम उस्ताद साहब, मुझे पता है कि ये तो मेरा बेटा जान ही जाएगा कि तमाम इंसान इंसाफ पसंद नहीं होते और इस तरह तमाम इंसान सच्चे भी नहीं होते, पर आप इसे सिखलाएं कि हर लुच्चे लफंगे के मुकाबिल एक नेक सिफ्त बहादुर शख्स जरूर होता है। बिल्कुल ऐसे ही हर लालची सियासतदान के मुकाबले में एक बेलौस रहनुमा जरूर पैदा होता है। इसे सिखा दीजिए कि हर दुश्मन के मुकाबले में एक दोस्त भी होता है। इसे ये भी जरूर बताएं कि खून पसीने से कमाया गया $1 इन $5 से ज्यादा कीमती है जो मुफ्त में मिल जाएं। इसे हार बर्दाश्त करना और जीत को मनाना भी सिखाएं। इसे हसद से बचाएं और खामोश हंसी का राज भी बताएं। इसे सिखलाइएगा कि जालिमों को हराना निहायत आसान होता है और इसे किताबों की कदर कीमत से भी आगाह कीजिएगा। इसे समझाएं कि खामोशी से आसमान की तरफ उड़ने वाले परिंदों, सूरज से लुत्फ अंदोज होने वाली मक्खियों और सब्ज पहाड़ों पर उगे हुए फूलों के लाफानी भेदों पर भी गौर करे। स्कूल में इसे सिखाइए कि नकल करने से फेल होना ज्यादा काबिल इज्जत है। इसे ये बावर कराइए कि इंसान को अपने आइडियाज पर एतबार होना चाहिए, कता नजर इस बात के कि हर कोई इसे ये कहे कि वो गलत है। इसे ये बता दीजिए कि वो नरम और शाइस्ता लोगों से नरमी और शाइस्तगी का मुजाहिरा करे और सख्त गिर लोगों से सख्ती से पेश आए। मेरे बेटे को ये कुव्वत अता कीजिए कि वो हुजूम के पीछे ना चले। इसे ये कहिए कि वो सबकी सुने, इनको खंगालने के बाद अमल इस बात पर करे जो सच्चाई की कसौटी पर पूरी उतरती हो। इसे सिखा दें कि गम की हालत में कैसे हंसा जाता है और इसे बता दें कि आंसू बहाने में कोई शर्म नहीं। इसे नुक्ताचीनियों को धुतकारने का तरीका बताएं और खुशामदियों से खबरदार करें। उस्ताद मोहतरम, आप बेशक इससे नरमी से पेश आइएगा, पर इसके ज्यादा लाड मत उठाइएगा, क्योंकि लोहा आग की भट्टी से गुजर कर ही फौलाद बनता है। मेरे बेटे को वो ताकत अता करने की कोशिश कीजिए कि हर शख्स की बात सुने, लेकिन ये भी बताइए कि जो कुछ सुने इसे सच की कसौटी पर परखे और दुरुस्त हो तो अमल करे। नाज़रीन इकराम, इस वीडियो का मकसद ये था कि आपके इल्म में इजाफे के साथ साथ ऐसा जज्बा भी पैदा किया जाए जो आपको दूसरों से अलग बनाए। अगर भूख और अफलास में पलने वाला इंसान अब्राहम लिंकन बन सकता है तो आप क्यों नहीं। जरा सोचें, अगर लिंकन की जगह वो किताब आप लिख रहे होते और चाय आपकी किताब पर गिर जाती तो आप वहाँ क्या करते। इस सवाल का जवाब कमेंट्स बॉक्स में ईमानदारी के साथ लिखें और फिर देखें कि हम सब में से किसके पास बर्दाश्त की कितनी कुव्वत है। आज कोई हमें ओए करके बुला दे तो हम काटने को आते हैं, और अगर कोई गाली दे तो इसे इससे भी बुरे लफ्जों की मार देते हैं। खुदारा सब्र और बर्दाश्त करना सीखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इनकी इस्लाह करने में हमारा साथ दें। इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। कल एक नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।